اہم خبر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں ٹریبیونل جج تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ٹریبیونل کی تبدیلی کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ نون لیگ اراکین قومی اسمبلی کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں، جبکہ اسلام آباد کے لیگی ایم این ایز نے ٹریبیونل پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رکھے ہیں بڑی خبر سے متعلق۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں ٹریبیونل جج تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں جاوید نور سے۔ جاوید کہیے گا، محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل کی تبدیلی کے معاملے پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ کے 3 رکن قومی اسمبلی جن کا تعلق اسلام آباد سے تھا، انہوں نے درخواستیں دائر کی تھیں الیکشن کمیشن میں، اور جو الیکشن ٹریبیونل ہے ان کے ججز تبدیل کرنے کی درخواست کی تھی اور ان پہ تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اس سے پہلے کئی روز تک ان تینوں جو درخواست گزار تھے ان کے وکلا کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے تھے، اور جو ان کے مخالف امیدوار ہیں ان کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے تھے، اور یہ دلائل کا سلسلہ 2 روز تک جاری رہا، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے جمعے کے روز اس حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ آج کچھ دیر قبل اس حوالے سے مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جاری کیا جائے گا۔ جو مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل کی تبدیلی سے متعلق لیگی اراکین قومی اسمبلی کی درخواست منظور کر لی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں ٹریبیونل کی تبدیلی کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جو درخواست دائر کی گئی تھی مسلم لیگ کے 3 ایم این ایز کی جانب سے اور جو تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، وہ درخواستیں منظور کی جاتی ہیں، اور الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ جو ججز تبدیل کرنے کا معاملہ ہے وہ درخواست منظور کی گئی ہے، اور الیکشن ٹریبیونل کے ججز جو ہے وہ تبدیل کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ رواں مالی سال کا اقتصادی سروے کل جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ حکومت مالی سال کے دوران معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ حکومت کی آمدنی کم، خرچ زیادہ رہی۔ اقتصادی ترقی، ترقیاتی بجٹ، سرمایہ کاری اور بچت کے اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ جبکہ حکومتی قرضے، بجٹ خسارہ، سرکاری اداروں کے نقصانات میں اضافہ ہوا۔ پاکستان پر قرض اور مالی ضمانتوں کا بوجھ 80,862 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ مہنگائی 21% کے ہدف کے مقابلے میں 26% رکھی۔ رپورٹس کے مطابق رواں مالی سال کے 9 ماہ میں ٹیکس آمدنی 7,262 ارب اور نان ٹیکس آمدنی 2,518 ارب رہی، جبکہ 9 ماہ میں حکومتی اخراجات 13,682 ارب روپے ریکارڈ کیے گئے۔ وفاقی حکومت پنجاب اور کے پی کو 18 ارب روپے کا نیٹ ہائڈر پروفٹ دیا۔ صنعتی شعبے اور سروسز سیکٹر کی ترقی 1.2% رہی۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر 2.4% تک محدود رہا، جبکہ زرعی شعبے کی کارکردگی بہتر رہی۔ رواں مالی سال کپاس کی پیداوار 108.22%، گندم پیداوار میں 11.64 اور چاول کی پیداوار میں 34.78% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ 4 وزرائے اعلیٰ اجلاس میں شریک ہیں۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کی ترقیاتی پلان اور اہم معاشی اہداف کی منظوری دی جائے گی، جبکہ ذرائع کے مطابق آئندہ مہنگائی کا ہدف 15% مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس جاری ہے۔ 4 وزرائے اعلیٰ اجلاس میں شریک ہیں۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پلان اور اہم معاشی اہداف کی منظوری دی جائے گی۔ شرح سود کم ہوگی یا برقرار رہے گی؟ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گی۔ مرکزی بینک کی کمیٹی شرح سود کے تعین کے لیے معاشی اشاریوں کا جائزہ لے گی، جس کے بعد نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق مہنگائی کی شرح میں کمی کے باعث شرح سود میں بھی کمی کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین انتہائی کامیاب رہا۔ سی پیک کی اپ گریڈیشن پر پاک چائنا قیادت نے اتفاق کیا۔ تمام معاشی اشاریے مثبت، مہنگائی کم اور روپیہ مستحکم ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ دشمن سیاسی عدم استحکام، دہشت گردی کا فروغ چاہتا ہے۔ حد عزت قانون پر صحافتی تنظیموں کی تجاویز کو ضرور سنیں گے۔ لکی مروت میں جامع شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے کیپٹن فراز الیاس کی نماز جنازہ چونیا میں ادا کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم سمیت اعلیٰ سیاسی عسکری حکام نے نماز جنازہ اور تدفین کے عمل میں شرکت کی۔ شہباز شریف نے شہید کے گاؤں کو بھی انہی کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔
دفاع وطن کے لیے جان قربان کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ ہر صورت کریں گے۔ صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ پاک فوج کے شہید کیپٹن فراز الیاس کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے چونیا میں فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ شہید کی نماز جنازہ میں وزیر اعظم اور کور کمانڈر لاہور سمیت اعلیٰ سیاسی اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ شہباز شریف نے شہید کے جنازے کو کندھا بھی دیا۔ نماز جنازہ سے لے کر تدفین کا عمل مکمل ہونے تک وزیر اعظم اہل خانہ کے ساتھ وہیں موجود رہے۔ شہید کے بوڑھے والد، والدہ اور دیگر اہل خانہ کو بار بار دلاسا دیتے رہے۔ وزیر اعظم نے شہید کے والدین کو دلاسا دیا اور ان کی خواہش پر ان کے گاؤں کا نام شہید سے منسوب کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کا نام اس کا رکھ دیں اور اس کے شہید اس کا پورا پروسیس شروع کر دیں، کیپٹن فراز الیاس شہید گاؤں کا، اس کو آپ اور مثالی گاؤں بھی بنائیں اس کو۔ وزیر اعظم نے کہا شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ اپنی جانیں پیش کی ہیں اور شہادت کا جام نوش کیا، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس حوالے سے بڑی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بیٹے نے شہادت کا جام نوش کیا اور سارے خاندان کے لیے وہ اگلی جہان میں جنت میں مقام بنا گیا۔ فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کے بعد شہید کیپٹن فراز کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ کیپٹن فراز شہید کا 19 جون کو نکاح ہونا تھا، لیکن ان کے والدین کی بیٹے کے سر پر سہرا باندھنے کی حسرت پوری نہ ہو سکی اور وہ اپنے 6 ساتھیوں سمیت گزشتہ روز لکی مروت میں بارودی سرنگ پھٹنے سے جام شہادت نوش کر گئے۔ ابھی آپ کو براہ راست ہی چلیں گے جہاں پہ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو ووٹ دیا ہے اور وہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ بجٹ بھی اپنے کچن میں بیٹھ کے تیار کر لیں، وہ ہم نے اس لیے دیا ہے کہ ہم عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں، ہم نے عوامی نمائندوں سے مشاورت کے بعد یہ بجٹ تجاویز جو ہے یہ مرتب کرنی ہے اور وہ نہیں ہو پا رہی۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو آپ کی میجر کولیشن پارٹنر ہے، آپ نے اس سے بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ اس کو ان تجاویز میں یا اس مشاورت میں آپ شامل کر لیں۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور یہاں پر میں عرض کروں گا کہ جس طریقے سے یہ بجٹ کی تیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، میں آپ سارے بھائیوں کے سامنے بیٹھ کے بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس حد کے عزت بل پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس سے اتنی ہی بے خبر تھی جتنے آپ لوگ تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت بتایا گیا جب یہ کمیٹی میں بل چلا گیا، اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی موجود نہیں تھی وہاں پر کمیٹی کے اندر۔ علی حیدر صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر، وہ اس وقت اپنے بھائی کے بائی الیکشن میں تھے، آپ نے وہاں سے بھی اجلت میں کروایا۔ پھر صحافی حضرات اور ان کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی آپ سے ملی، آپ نے وعدہ کیا کہ ہم 1 ہفتے تک اس کو پیش نہیں کریں گے، اس دوران ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر ان سے مشاورت کریں گے اور ہم آپ کی امینڈمنٹس لیں گے، جو قابل عمل ہوئی اس کو شامل کر کے یہ ہوگا۔ لیکن آپ نے سیم ڈے یہ بل ٹیبل کیا اور ٹیبل کرنے کے بعد اس کو منظور فرمایا۔ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ ہاؤس میں موجود نہیں تھا۔ آپ نے کہا، ہم نے سنا کہ 4-5 لوگ پیپلز پارٹی کے موجود تھے، میں نے اس کی تحقیق کی، ان سب سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم اپنے چیمبر میں موجود تھے، ہم نہیں گئے، ہم اس کا حصہ نہیں بنے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ وہاں بھی نہیں بنی۔ پھر وہ بل گورنر ہاؤس میں گیا، پھر وہ بل آپ کے قائم مقام گورنر نے پاس کیا، اس کو دستخط کیے۔ آج ہمیں مختلف کارنر سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو جس سطح پہ پتہ چلا، میں نے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی
تو پاکستان پیپلز پارٹی کسی جگہ پہ بھی تو اس بل کو دستخط کرنے میں، پیش کرنے میں، ڈرافٹ کرنے میں، گورنر ہاؤس بھیجنے میں، کسی جگہ پہ تو پیپلز پارٹی وہاں پہ ہوتی. پیپلز پارٹی کسی جگہ بھی موجود نہیں تھی اور وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی. اگر گورنر پاکستان پیپلز پارٹی جو تھے وہ اس بل کو واپس بھی بھیج دیتے تو 10 دن کے اندر یہ دوبارہ اسمبلی سے آنا تھا اور اس نے آٹومیٹیکلی پاس ہو جانا تھا، وہ چاہے دستخط ہوتے یا نہ ہوتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی اس بل کو رکھ کر کہ ہم کوشش کریں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، حکومت کو بھی بلائیں، اپنے صحافی بھائیوں کو بھی بلائیں، اپنی سول سوسائٹی کو بھی بلائیں. ہم یہ بیٹھ کر جو امینڈمنٹس قابل عمل ہیں وہ ان سے لیں، وہ امینڈمنٹس کر کے ہم اس کو واپس بھیجیں. اور حکومت نے ہمیں یہ چیز پہ آمادگی کا اظہار کیا کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. اس پہ انہوں نے ایک ٹائم بھی دیا ہمارے صحافی بھائیوں کو کہ وہ سارے ہم ان سے ملتے ہیں، اور وہ ملاقات نہ ہو سکی یا وہ کسی وجہ سے رہ گئی. مین وائل ان کا اپنا باہر جانے کا پروگرام تھا، وہ چلے گئے، قائم مقام گورنر نے اسے سائن کیا. اگر یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کی فیس سیونگ کے لیے کی جا رہی تھیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کو وقتی فائدہ پہنچانے کے لیے کی جا رہی تھی، تو اتنی کون سی ہمدرد جماعت ہے کہ وہ سب چیزیں خود سے کرے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچائے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اظہار رائے پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے صحافی بھائیوں کو اون کرتی ہے. جو ہمارے ساتھ ہوا، آپ سارے یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا، جو اس صحافتی سیٹ ہمارے ساتھ کرتے رہے، جس طریقے سے 2008 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی کردار کشی ہوتی رہی، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی کردار کشی ہوتی رہی، پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کو ذاتی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ان کی ذاتی زندگی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا. کبھی کوئی سکینڈل ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا، کبھی کوئی سکینڈل ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا، کبھی وہ عجب کرپشن کی من گھڑت کہانیاں سنا کر ٹی وی سکرین پر ایسے بھونچال مچا دیا جاتا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ تو اس دنیا میں کوئی کرپٹ ہے ہی نہیں. ہماری پرسیپشن خراب کی گئی، ہمارا امیج خراب کیا گیا، ہمیں سیاسی طور پر انتہائی نقصان پہنچایا گیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک نہ کسی میڈیا ہاؤس پر، نہ کسی صحافی تنظیم پر، نہ کسی صحافی بھائی پر کوئی ایک الزام لگایا ہو، کسی کا نام لے کر بات کی ہو، کبھی ان پہ یہ قدغن لگانے کی سوچی بھی ہو. کوئی آج تک ایک مثال نہیں مل سکتی میں جتنا ایک جانتا ہوں اس کے. اگر کسی دوست کے پاس ہو وہ یقیناً مجھے شیئر کرے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزادی رائے پر جو ہے وہ قدغن لگانے کی سوچے. انشاءاللہ تعالی ہماری اس پہ جو لیگل ٹیم ہے وہ اپنا ہوم ورک کر رہی ہے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ بل اب بھی واپس ہو. پاکستان پیپلز پارٹی یقیناً اپنے بھائیوں کو مایوس نہیں کرے گی. آپ ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی صحافی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کسی بھی قانون کا حصہ بنے. کسی بھی کوئی بھی ایک ذریعہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنے. تو میرے دوستو یہ تھی ہماری گزارشات، اور باقی انشاءاللہ تعالی بجٹ ہے، وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے، مزید آپ سے گفتگو بھی ہوتی رہے گی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری گفتگو سے مطمئن بھی ہوئے ہوں گے، اور جو آپ کے تحفظات ہیں میں انشاءاللہ تعالی وہ قیادت تک بھی پہنچاؤں گا، اور جو آپ کی تجاویز ہیں
इंशाअल्लाह ताला वो उनके सामने रखूँगा भी और उनको मनवाने की भी भरपूर कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मिर्जा साहब, एक बड़ा तासुब है वो ये पाया जाता है कि एक मिली भगत सी पीपल्स पार्टी की गवर्नर को भिजवा दिया गया दुबई और उसके बाद कायम मुकाम गवर्नर जो हसन मुर्तज़ा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि उम्मीद है मरियम नवाज सूबे के हालात बेहतर कर देंगी। पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए नून लीग के साथ खड़े होने का फैसला किया था।